رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جن میں مندی کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ یہاں 8 محبتوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بڑی خوبصورتی سے نہایت لطیف نفسیاتی ترتیب باپ، بیٹے، بیوی، بھائی بیوی، خاندان، جن کی محبت یا عصبیت آدمی کے لیے حق کی راہ میں حجاب اور آزمائش بنتی ہے، اور اس کے بعد مکانات ہیں یا وہ کاروبار ہے جو انسان ان کے لیے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ سب محبوب ہے تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ، تو انتظار کرو۔ یعنی کسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز و محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف اس چیز کی محبت کا مطالبہ، اور آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نظر انداز کر کے دوسری چیز کے مطالبے کو ترجیح دے دے، اگر اس کے برعکس وہ اس چیز کے مطالبے پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو مقدم رکھے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ رشتہ داروں کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی ضروریات اور خواہشات پوری کرنے، ان کے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انسان کوئلوں کے بیل کی طرح محنت کرتا ہے اور دین کے فرائض کو فراموش کر دیتا ہے، اور آمدنی کے حرام ذرائع اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کاروبار کی محبت کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ترقی دینے کے لیے توانائیوں کا اکثر حصہ اس کی خاطر صرف کر دیتا ہے یا کوئی خلاف شرع امور اختیار کر لیتا ہے۔ گھر سے محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر و سجاوٹ ہی میں اکثر وسائل صرف کر دیے جاتے ہیں یا سودی قرضوں کے ذریعے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ مال کی محبت کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے حصول کی خاطر دینی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے ہوئے دن رات ایک کر دیا جاتا ہے یا حلال و حرام کی تمیز سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ رشتہ داروں، کاروبار، گھر کے لیے جائز ذرا سے وسائل فراہم کیے جائیں اور دینی تقاضوں کی ادائیگی کی جدوجہد میں ہرگز غفلت نہ برتی جائے۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں اور کس کی محبت کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ یہ کسوٹی ہے جس سے ہر شخص اپنی ذمہ داری یا روزمرہ زندگی میں اپنے ایمان اور اپنی محبت کی کیفیت کو جانچ سکتا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ محبت ایمان حقیقی کی علامت ہے، اس کے بغیر کسی کے ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو 3 محبتیں اللہ رب العزت نے فرمائی، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت یا جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ 3 سطح ہیں انسان کی
محبت کی، کچھ جبلی ہے، کوئی فطری ہے اور کچھ روحانی ہے۔ جبلی محبتیں کیا ہے کہ انسان بیوی، مال، دولت، اسباب، جو مرغوب کر دینے والی چیزیں ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہیں، یہ جبلی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہیں، تو یہ جبلی محبتیں ہیں۔ اور ایک ہے فطری محبت، یعنی اگر انسان کی فطرت سلامت ہے تو انسان جس کو بھی اپنا محسن سمجھتا ہے اسے محبت کرتا ہے، اس میں جس طرح والدین کی محبت ہے یا مظاہر قدرت کی محبت ہے، یعنی محسن حقیقی یعنی اللہ سے محبت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو یہ فطری محبت ہے۔ ایک ہوتی ہے روحانی محبت، انسان کا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے، روح کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے، جیسے سورہ سجدہ آیت 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کہ پھر اس نے یعنی اللہ نے اس انسان کو درست کیا اور اس پہ اپنی روح میں سے پھونکا۔ بقول اقبال ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، یعنی صاحب ادراک تو ہے انسان، اس میں عقل شعور دی، حیوانات سے ممتاز کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن صرف صاحب ادراک نہیں ہے، صرف اس میں عقل نہیں دی، اس میں ایک روح پھونکی ہے اپنے میں سے، وجود باری تعالیٰ نے اسے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، ذوق تجلی ہے اس میں، اس خاکی وجود میں ہے ذوق تجلی بھی سی خاک میں پنہاں۔ تو پھر کیا اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، اور ہر چیز اپنے مرجع کی طرف لوٹتی ہے، تو روح کیونکہ اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، تو اس کا ملان بھی اسی سے ہے، اسی کی طرف ہے، اسی کی محبت کی شدید پیاس بھی ہے، لیکن انسان کی اللہ تک رسائی نہ ہو تو وہ اس پیاس کی تسکین کے لیے کسی انسان، قوم، وطن یا نظریے کو محبوب و مقصود بنا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 165 میں، اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات یہ ہیں، اولین ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا بڑا گہرا تعلق ہمارے مقصد تخلیق سے بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زاریات آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت سے مراد زندگی کے ہر گوشے میں محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت کرنا، یعنی عبادت نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزہ بھی عبادت ہے، لیکن کلی اطاعت اللہ رب العزت کی، جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، جو حلال کہے وہ کرنے، جو حرام کہے وہ سے رکنا، کلی اطاعت کرنا محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر عبادت کہلاتا ہے، یعنی دو چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اطاعت کلی پلس محبت قلبی، تو عبادت بنتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دی بت کدائے تصورات، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ وہ محسن، ہمیں اپنے محسن کی عبادت کرنی چاہیے، ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے، دینی تقاضا بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ عبادت کے 3 محرکات ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے انسان عبادت کرتا ہے، عبادت بھی جائز ہے لیکن یہ غلام کی عبادت ہے، جنت کے شوق میں عبادت ہوتی ہے، یہ عبادت بھی جائز ہے لیکن ایک تاجر کی عبادت ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کا اعلیٰ ترین محرک ہے، اور یہی ایک مومن کی عبادت ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت پائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا عمل تیار کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے
پہلے اللہ کی محبت، اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ احکامات کا انتظار کیے بغیر دلی محبت کے ساتھ پیروی کرنا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا، اور تمام امور حتیٰ کہ معمولات زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی پیروی کرنا، یعنی محبت اور اطاعت کو جمع کریں تو اتباع بنتی ہے۔ اتباع رسول کا اہم ترین میدان دعوت دین اور اقامت دین کے لیے جان و مال سے جہاد کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت دین اور اقامت دین کے لیے جد و جہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی شخص کے مومن ہونے کی بھی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ان کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ کا ارشاد پاک ہے۔ اور ارشاد نبی بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الناس اجمعین والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ان میں سے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ تمام انسانوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آگے اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، تین محبتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، پہلے اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، تیسری ہے اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، یعنی منکرات اور اللہ کے احکامات سے بغاوت کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے محبت اور غیرت و حمیت کا تقاضا ہے۔ جس طرح ایک غیرت مند انسان کا اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی نازیبہ بات سن کر خون کھول اٹھتا ہے، اس طرح اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی اس کے تن بدن میں آگ لگ جانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کا انجام اس شخص کی مانند ہے جس کا ذکر حدیث میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی طرف وحی کی کہ فلاں فلاں شخص کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دو، تو جبرائیل امین نے عرض کیا ہے، پروردگار، ان بسنے والوں میں تو آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے دوران یعنی ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی میں نہیں گزارا۔ تو اللہ نے فرمایا، پہلے اس پہ الٹو پھر باقی شہر والوں پہ، کیونکہ اس شخص کا چہرہ کا رنگ ایک گھڑی بھی میری وجہ سے تبدیل نہیں ہوا۔ یعنی غیرت دینی میں یعنی اللہ کی باتیں کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی چاروں طرف، لیکن اس شخص کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، اس نے کوشش نہیں کی۔ جہاد نام ہے کوشش کا، جہاد نام ہے صحیح کا، جتنی اس سے بن پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ برائی کو دیکھو تو اپنی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ایسا نہ کر سکو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی بھی توفیق نہ ہو، ہمت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا اور اس مشن سے محبت کرنا دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ انسان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ اسے اللہ سے کس قدر محبت ہے، اور دیگر حقوق کے مقابلے میں اللہ کی عبادت اور دین کے تقاضوں کی ادائیگی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ اس طرح انسان کا عمل بتاتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات اور معاشرتی رسم و رواج کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں غلبہ دین کی جد و جہد میں کس قدر مال جان کے پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
کہ جب تم بیلوں کے دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر صرف راضی ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نہ نکل سکو گے، یہاں تک پھر اپنے دین یعنی جہاد کی طرف پلٹ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں محبتوں کے حفاظت فرمایا۔ آیت پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمائی ساری محبتیں اگر تمہیں عزیز ہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے تو انتظار کرو۔ فتربصوا فرمایا، فتربصوا سے مراد ہے انتظار کرو، یعنی اگر تمہارے دل میں مرغوبات دنیا کی محبتوں کی ترجیح ہے اور محض چند عبادات ادا کر کے تھوڑا سا صدقہ خیرات کر کے تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اپنی اس روش سے باز آ جاؤ اور اپنی زندگی کی منصوبہ بندی اور بھاگ دوڑ میں دین کی خدمت کو ترجیح دو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سزا کے منتظر رہو۔ تو فرمایا حتی یاتی اللہ بامرہ، یعنی اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ کے حکم سے مراد عذاب الہی کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے، یا موت، برے انسان کی موت بھی بڑی حسرت اور عذاب کی صورت میں واقع ہوتی ہے۔ اور فرمایا اور جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں صرف خرچ کرو یہاں تک کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور کہنے لگے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کرتا، نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سورہ منافقین کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، جس کا ترجمہ ہے۔ تو آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یعنی اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کے اس حصے میں دھمکی دی گئی، یعنی مرغوبات دنیا کی محبتوں کو ترجیح دینے والے فاسق یعنی اللہ کے باغی ہیں۔ فسق یعنی اللہ کے حکم کو توڑنا شیطانی عمل ہے، جو کہ ابلیس کی اس نافرمانی کے لیے استعمال ہوا جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا سے لوگوں کو اللہ ہدایت کے نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت میں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، رسول اللہ اور اللہ کے راستے میں کوشش صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ علم حاصل کریں ہم اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ ہم اس کے راستے میں حتی الامکان کوشش کریں، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنا ہمارا علم ہے، یا جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت یا مال و اسباب فراہم کیے ہیں اس کے راستے میں لگائیں، اس کے دین کی خاطر، اس کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دیں۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔